سے اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی بات کا۔ فقالو، وہ مطالبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ارن اللہ، اے موسیٰ ہم کو دکھائیے اللہ تعالیٰ کو جہرتن، کھلا ہوا یعنی واضح طور سے، یعنی اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں تو ہم اللہ کو مانیں گے۔ تو یہ ایسی جرت کرنے والے، گستاخی کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو یہ آپ سے اگر ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس سے بھی بڑی بات یہ جو ہے اس کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اب ان کی گستاخی ایسی تھی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس کے نتیجے میں کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ کڑک ان کے اوپر اتری، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کے کڑکے نے ان کو آ لیا۔ ثم اتخذوا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہیں بنا لیا معبود العجل، بچڑے کو، من بعد اس کے، ما جاءت البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، کہ واضح نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ بنی اسرائیل نے واضح نشانیاں ایسی دیکھی کسی اور نے دیکھی نہیں، کہ جو ہے ان کو فرعون اور فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی، اور بحر کلزم کے اندر ان کے لیے 12 راستے بنائے، کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی الگ راستہ، اور سمندر کے اندر خشک راستے، اور پھر ان کا دشمن ان راستوں پہ جب چلا تو انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور فرعونی، یعنی اس کا سارا لشکر جو ہے بحر کلزم کے اندر جو ہے وہ غرق ہوا۔ تو یہ وہ بینات ہیں جو انہوں نے دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، اور دوسرے معجزات جو ہے یہ بینات انہوں نے دیکھی۔ پھر وادی تی کے اندر من و سلوہ کا اترنا انہوں نے دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایسا کفر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گئے تو سامری کے بہکانے پر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر ایسی خباثت ہے کہ اپنی آنکھوں سے سارے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کو، کہ جو بت ہے اس کو یہ معبود بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا کرم اور احسان ان کے اوپر کیا ہوا؟ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان کو، ان کی یہ گستاخی، ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ فعفونا، پس ہم نے معاف کر دیا، عن ذلک، اس سے، یعنی یعنی جو ان کا ارتداد تھا، ان کا مرتد ہونا، ایمان کو چھوڑ دینا، اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کہ وہ ایمان چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ کے، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، کہ ان کی قوم جو ہے اس کے اندر خباثت اور شرارت بہت تھی، تو ہم نے ان کو ایسی قوت اور طاقت عطا کی کہ ان کے سامنے کوئی جو ہے وسع نہ اٹھا سکتا تھا، ایسا غلبہ، ایسی حکومت ان کو عطا کی کہ سارے لوگ ان کے سامنے جھک کے مطیع و فرمانبردار ہو کے رہتے تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان پر، الطور، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اطاعت کا عہد لینے کے لیے پہاڑ کو ان پہ سروں پہ بلند کیا، کہ جو تورات تھی اس کے احکامات کو، اس کی شریعت کو وہ مانتے نہ تھے، اس کا انکار کرتے تھے، ان کو منوانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے جو ہے ہم نے پہاڑ، ان کو طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کے معلق کر دیا اور کھڑا کر دیا، کہ یا تو تم تورات کے احکامات کو مانو، یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تم اس کے نیچے جو ہے وہ دب کے کچل جاؤ گے۔ تو ایسے ہم نے ان کو منوایا، ان سے عہد اور میثاق لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کے معلق کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب انہیں موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے جو ہے یہ تنگ آ گئے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایسا کھانا ہونا چاہیے کہ جو زمین سے نکلے، اور زمین سے نکلنے والی جو ترکاریاں ہیں ان سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کھائیں، اور یہ جو بار بار یہ گوشت ہمیں کھانا پڑ رہا ہے، من و سلوہ ہے، اس سے جو ہے ہم بڑے تنگ آ گئے۔ تو یہ مطالبہ جو ہے انہوں نے، ایسی وہ قوم تھی کہ جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی اس کی ناشکری کی، اور پھر زمین سے نکلنے والے جو سبزیاں اور ترکاریاں وہ مانگی، تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو شہر ہے انطالیہ ہے یا بیت المقدس ہے،
اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اور جب تم دروازے سے داخل ہو تو سر جھکا کے داخل ہونا، یعنی تم سے جو نافرمانی اور گناہ ہوئے ہیں ان کا استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اور پھر داخل ہوتے ہوئے یہ کہنا حتتن کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے جو ہے اپنے قول کو بھی بدل دیا اور فعل کو بھی بدل دیا، اور وہ کھاجا سجدے کی حالت میں سر جھکا کے، ادخل الباب سجدہ کہ سر جھکا کے جو ہے عاجزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوئے، وہ اکڑ کے داخل ہوئے، اور سرینوں کے بل جو ہے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حنتتن کہنے لگے، حنتتن کی بجائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جس کا مطلب ہے حنتتن من شعیرتن کہ ہمیں جو ہے وہ گندم چاہیے بالیوں کے اندر، خوشوں کے اندر۔ تو استہزاء کرتے ہوئے نبی کی حکم کا، اللہ کے حکم کا استہزاء کرتے ہوئے آپ نے قول کو بھی بدل دیا اور اپنے فعل کو بھی بدل دیا۔ تو یہ ایسے بد باطن اور شریر قوم ہے، ان سے جو ہے یہ گناہ سرزد ہوا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی ہفتے کے دن جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ہفتے کے روز تم اپنی مچھلیاں نہ پکڑنا اور تو تم اپنی عبادت کے اندر مشغول رہنا، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو قید لگائی ہے اس حد سے نہ گزرنا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ ہفتے کے دن میں جو مچھلیوں کو جو ہے وہ جوڑ بنا کے جو ہے تالاب بنا کے ان کو قید کر لیتے، پھر اگلے دن پکڑتے، تو یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ ہفتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو بھی پش پس ڈالنے والے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا، یعنی ہفتے کے بارے میں ان سے پکا عہد لیا تھا کہ ہفتے کے جو احکامات ہیں عبادت کے، ان کو تم قبول کرو گے، ان کو بجا لاؤ گے۔ تو اس پختہ عہد کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ حدود کو توڑا اور اس کا احترام نہ کیا۔ تو گویا یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں لکھی لکھائی کتاب ہمارے اوپر اتار کے دکھائیے، تو یہ ان کے لیے نئی بات نہیں، بلکہ ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ سرکشی اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا اور اپنی جو ہے مادہ پرستی اور نفسانیت کے اوپر چلنا، یہ ان کی عادت ہے۔ تو ان کے جو قصور ہیں ان کو گنایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے مطالبے کے اوپر جو ہے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کی سرشت کے اندر ہی نبیوں کی تکذیب اور انکار ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔